بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے۔ سورۃ الفیل مکیہ، اس سورت کا نام سورہ فیل ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیروں کو مکمل غلط نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اس نے ان پر غال در غال پرندے بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ وہ لوگ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اس صورت کی تشریح یہ ہے کہ اس صورت میں اصحاب فیل کے واقعے کا مختصر بیان ہے۔ انہوں نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کے قصد سے ہاتھیوں کو لے کر چڑھائی کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے عذاب سماوی نازل کر کے ان کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ خلاصہ کلام حاصل یہ کہ احکام الہیہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو ایسے عذاب عقاب سے ڈرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ احکام کی بے حرمتی، پیغمبر کی ایذا وغیرہ پر دنیا ہی میں عذاب آ جائے، جیسے اصحاب فیل کے ساتھ ہوا، ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہی ہے۔ واقعہ اصحاب فیل۔ بادشاہ حبشہ کی طرف سے ابرہہ نامی ایک حاکم تھا، اس نے ایک کنیسہ بنوایا کیونکہ یہ سب لوگ نصرانی تھے، اور اس کا منشا یہ تھا کہ لوگ کعبہ کا حج اور طواف کرنے کے بجائے یہاں آیا کرے، اور اس کا اعلان کر دیا۔ یہ بات عرب کو خصوصاً قریش کو بہت ناگوار گزری، اور کسی نے رات کے وقت اس کنیسہ میں جا کر پاخانہ کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ بعض عرب نے وہاں آگ جلائی تھی، ہوا کی وجہ سے اڑ کر اس کنیسہ میں آگ جا لگی اور سب جل گیا۔ ابرہہ کو غصہ آیا اور لشکر عظیم لے کر، جس میں ہاتھی بھی تھے، خانہ کعبہ کو منہدم کرنے چلا۔ جب مخمہ جو کہ طائف کے راستے میں ہے پہنچا تو عبد المطلب کے پاس، جو کہ اس وقت رئیس مکہ تھے، آدمی بھیجا کہ میں یہاں لڑنے نہیں آیا ہوں، صرف خانہ کعبہ کو منہدم کرنے آیا ہوں، اگر کوئی اس کی حمایت کرے گا تو البتہ لڑوں گا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ جس کا یہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر عبد المطلب اس کے بلائے ہوئے خود اس کے پاس بھی گئے اور یہی گفتگو زبانی ہوئی۔ دوران گفتگو عبد المطلب نے ابرہہ سے یہ بھی کہا کہ آپ کے لشکر نے میری 200 اونٹ گرفتار کر لیے، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ چنانچہ ابرہہ نے وہ اونٹ واپس کر دیا، اور وہاں سے واپس آ کر عبد المطلب بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی، سب نے اللہ سے دعائیں کی۔ پھر عبد المطلب سب قریش کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے تاکہ لشکر کے شر سے محفوظ رہے، اور ابرہہ وہاں سے مکہ کی طرف چلا۔ جب وادی محشر جو مزدلفہ کے قریب ہے پہنچا تو سمندر کی طرف سے کچھ سبز اور کچھ زرد رنگے پرندے یعنی کبوتر سے کچھ چھوٹے آئے، ان کے پنجوں اور چوچوں میں مسور اور چنے برابر کنکریاں تھیں۔ وہ کنکریاں لشکر پر برسانی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ بندوق کی گولی کی طرح لگتی تھی اور ہلاک کر دیتی تھی۔ بعض تو اس عذاب سے ہلاک ہو گئے اور بعض بھاگ نکلے، جو دوسری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر مر گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینی تھی، اس لیے فوراً ہلاک نہیں ہوا، بلکہ اس کے جسم میں ایک ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ سڑ گل کر گرنے لگا، اور اسی حالت میں اسے واپس یمن لایا گیا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا، اور اس کا دم آخر ہوا۔ یہ واقعہ محرم کے آخر میں پیش آیا، اور پھر اس کے 50 روز بعد ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابرہہ کا کنیسہ۔ ابرہہ نے بہت عالیشان کنیسہ تعمیر کرایا، اور اتنا اونچا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس کو سونے، چاندی اور جواہرات سے مزین و مرصع کیا، مگر خدائے خادم نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے
راکھ کی ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اس صورت کا فائدہ یہ ہے کہ شاہ حبشہ نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے پاس بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرے۔ ہاتھیوں کی یہ تعداد بیچنے کا منشا یہ تھا کہ کعبہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔ تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کو گلے میں باندھ دے اور اس کو ہکا دے تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا، مگر ہوا وہ جو خدا نے چاہا۔